جدید ٹیکنالوجی نے عصر حاضر کی جنگی صورتحال کو مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ دفاعی میدان میں آئے روز نت نئی ایجادات سامنے آ رہی ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کے آنے کے بعد دو ٹکر کی فضائی طاقتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں آئیں، لیکن فروری 2019 میں دو جدید ٹیکنالوجی کی حامل فضائی طاقتیں ایک دوسرے کے مد مقابل آئیں، یعنی پاکستان اور بھارت۔ یوں یہ معرکہ اس صدی کا سب سے پیچیدہ معرکہ بن کر سامنے آیا۔ فروری 2019 کو کشمیری مجاہدین نے پلوامہ کے مقام پر بھارتی فوج کے ایک کانوائے پر حملہ کیا اور اس حملے میں کئی 14 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے۔ بھارت نے اس حملے کا الزام بغیر کسی ثبوت کے پاکستان پر لگا دیا اور یوں ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ ہوتے گئے۔ لیکن اس سارے بھارتی کھیل کے پیچھے اصل وجہ بھارت میں ہونے والے الیکشن تھے، جن میں کامیابی کے لیے مودی کو پاکستان مخالف کارڈ کو استعمال کیے بغیر کامیابی ملنا ممکن نہیں تھی۔ اور یوں بھارت نے پاکستان میں فضائی حملے کا فیصلہ کیا اور یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ 26 فروری کی رات 1:30 پر بھارتی فضائیہ کی 4 فارمیشنز نے ایک ساتھ مختلف سمتوں سے پاکستان کا رخ کیا۔ ان میں سرکریک، رحیم یار خان، فاضلکا اور بالا کوٹ کے علاقے شامل تھے۔ کشیدہ حالات اور انٹیلیجنس اطلاعات کی وجہ سے پاک فضائیہ پہلے سے ہی الرٹ تھی اور پاکستانی طیارے ہر وقت فضائی نگرانی پر مامور رہتے تھے۔ جو ہی بھارتی طیارے پاکستان کے ریڈاروں پر نظر آئے، پاکستانی شاہین فوراً ان کی طرف لپکے اور باری باری 3 مقامات سے بھارتی طیاروں کو واپسی پر مجبور کیا۔ 3 مختلف مقامات پر پاک فضائیہ کو مصروف کر کے آخر کار بھارتی فضائیہ نے بالا کوٹ سیکٹر سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کی اور یوں بھارتی فضائیہ کی ایک بڑی فارمیشن پاکستان کی طرف ناپاک ارادوں کے ساتھ آگے بڑھی۔ اس فارمیشن میں 6 میراج 2000 طیارے، جن پر اسپائس 2000 بم نصب تھے، جنہوں نے حملہ کرنا تھا، جبکہ 12 طیارے ان طیاروں کی حفاظت کے لیے تھے، جن میں 8 سکھوئی 30 بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ بھارت ایئر فورس کو ایئر ری فیولنگ اور ارلی وارننگ سسٹم سے لیس طیاروں کی معاونت بھی حاصل تھی۔ دوسری طرف پاکستان کے F-16 اور JF-17 طیارے فضا میں موجود تھے۔ بھارتی بمبار طیاروں کو پاکستانی طیاروں کی آمد کا علم ہوا تو وہ حملے کی تمام پلاننگ بھول گئے اور فرار ہونے کا فیصلہ کیا اور عجلت میں جاتے جاتے کھلی جگہ پر اپنا پے لوڈ گرا گئے۔ بھارتی طیاروں کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی خبر جب سامنے آئی تو پورے پاکستان میں غم و غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ہر کسی کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ آخر بھارتی طیارے بچ کر کیسے چلے گئے؟ پاک فضائیہ نے انہیں کیوں واپس جانے دیا؟ پاکستان اور بھارت میں جنگ کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ زمانہ امن والے قوانین کے تحت بھارتی طیارے پاکستانی شاہینوں کے نشانے پر ہونے کے باوجود بچ گئے۔ بھارتی طیارے محض چند کلومیٹر اندر داخل ہوئے تھے اور اگر پاکستانی طیارے انہیں نشانہ بناتے تو ممکن تھا کہ وہ انڈین علاقے میں جا گرتے۔ فوری طور پر یہ اندازہ نہ ہو سکا کہ انڈین طیاروں نے کس جگہ اپنا پے لوڈ پھینکا تھا، لیکن بھارتی میڈیا پر ایک طوفان برپا تھا۔ بھارتی ایئر فورس 300 دہشت گردوں کو مارنے کا دعویٰ کر رہی تھی، لیکن صبح پاکستان کی جانب سے بالا کوٹ کے علاقے کی تصاویر جاری کر دی گئیں، جہاں کھلے میدان میں انڈین طیارے بھاگتے ہوئے اپنا پے لوڈ گرا کر گئے تھے۔ پاک فضائیہ اس گستاخی کا جواب دینے کا فیصلہ کر چکی تھی اور پاکستان کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب بھارت ہمارے جواب کا انتظار کرے۔ یہ جواب کیسے اور کس جگہ دینا ہے، اس کے لیے جگہ اور وقت کا تعین ہم خود کریں گے۔ پاکستانی حملے کے خوف سے بھارتی طیاروں کی ایک بڑی تعداد فضائی نگرانی پر مامور کر دی گئی، لیکن پاک فضائیہ تو کچھ اور ہی پلاننگ کر کے بیٹھی تھی۔ ادھر پاکستان میں عوامی رد عمل بھی شدید تر ہوتا جا رہا تھا اور ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ بھارت کو اس حرکت پر ضرور سبق سکھایا جانا چاہیے۔
26 फरवरी का दिन भी गुजर गया और रात भी गुजर गई और भारतीय फ़िज़ाइया पाकिस्तानी हमले का इंतज़ार करते करते असाबी तौर पर शदीद तनाव का शिकार हो गई। आखिरकार ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट का आगाज़ कर दिया गया। 27 फरवरी की सुबह 9 बजे पाक फ़िज़ाइया के 12 F-16 तैयारे और 8 GF-17 तैयारे फ़िज़ा में बुलंद हुए। इनका मिशन सिर्फ बमबार तैयारों की हिफाजत करना था, जबकि असल बमबार फॉर्मेशन में 2 GF-17 और 4 मिराज तैयारे शामिल थे, जबकि इनकी मामनत के लिए फैल्कन 20 और साब 2000 भी फ़िज़ा में मौजूद थे। 9:20 पर पाकिस्तानी तैयारों ने हमले के लिए अपनी पोजीशन ले ली और पाकिस्तानी तैयारों को आता देखकर भारतीय फ़िज़ाइया बौखला गई। 9:25 पर पाकिस्तानी तैयारों ने बमबारी का आगाज़ कर दिया। 2 GF-17 तवील फासले तक मार करने वाले 1000 पाउंड बमों से लैस थे और पूंछ और नारियान में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में रहते हुए दोनों तैयारों ने 2 बम दागे, जो कि इंडियन आर्मी के ब्रिगेड हेडक्वार्टर के पास जा गिरे। इसके साथ ही चारों मिराज तैयारों ने अपने बमों और दुश्मन के ठिकानों पर गिराया। पाकिस्तानी H-4 बमों को दागने के बाद पायलटों ने इन्हें कंट्रोल किया और टारगेट से थोड़ा फासले पर गिराया, जिसकी वीडियो बाद में पाक फ़िज़ाइया की जानिब से रिलीज़ की गई। इस अचानक हमले से भारतीय फ़िज़ाइया बौखला गई और इसने अपने तैयारे पाकिस्तानी तैयारों का पीछा करने के लिए भेजे। जो ही भारतीय सुखोई 30 तैयारे पाकिस्तानी F-16 के निशाने पर आया तो आमराम मिज़ाइल फायर कर दिया गया। भारतीय तैयारे ने मिज़ाइल से बचने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सका और मकबूजा कश्मीर में जा गिरा, जिसकी खबर सबसे पहले भारतीय मीडिया ने चलाई थी। और दूसरा इंडियन मार्क 21 तैयारा, जिसको पायलट अभिनंदन उड़ा रहा था, वो पाकिस्तानी फैल्कन 20 तैयारे की जानिब से जैमिंग का शिकार हुआ और पाकिस्तानी इलाके में अंदर तक आ गया, जिसको पाक फ़िज़ाइया ने मार गिराया और अभिनंदन को जान बचाने के लिए तैयारे से कूदना पड़ा, जिसको बाद में पाक आर्मी ने गिरफ्तार कर लिया। इधर भारतीय फ़िज़ाइया ने अपने तबाह होने वाले सुखोई 30 के पायलटों को रेस्क्यू करने के लिए अपना एक हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन बुखलाई हुई भारतीय एयर डिफेंस ने इसे पाकिस्तानी तैयारा समझकर मार गिराया और पूरी दुनिया में भारत की जगह सही हुई। यूँ पाक फ़िज़ाइया ने ये मार्का महारत, काबिलियत और अल्लाह ताला की मदद से अपने नाम किया।